السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں تم ہوش میں تو ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اس کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ محب نے غصے سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اپنی مالدار یتیم بھتیجی کو دولت کے لالچ میں بہو بنا کر تو لائی تھی، مگر اب بیٹے کا رجحان دیکھ کر اس کو راستہ سے ہٹانے کا سوچ رہی تھی۔ اگلے روز دفتر میں جب محب کو گھر سے ملازمہ کی کال آئی تو وہ بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ سامنے کفن میں جنازہ رکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے جیسے ہی آگے بڑھا، یہ دیکھ کر چکرا گیا کہ اس کی بیوی تو زندہ سلامت ہے، مگر میرا نام محب ہے اور یہ میری زندگی کی وہ کہانی ہے جسے میں نے کسی کو نہیں سنایا، صرف اپنے دل میں چھپائے رکھا، کیونکہ اکثر لوگ سچ سننے کے قابل نہیں ہوتے، اور کبھی کبھی سچ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اسے بیان کرنا خود اپنی روح کو زخمی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میرے گھر کی کہانی عام گھروں میں جیسی تھی، لیکن حالات کچھ زیادہ سخت تھے۔ میرے والد کا سایہ ہمارے سروں سے بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، اور میں ہی وہ واحد شخص رہ گیا تھا جس نے اس گھر کو سنبھالنا تھا۔ میری ماں ایک بہادر عورت تھی، لیکن وقت نے اس کی کمر جھکا دی تھی۔ میری دو بہنیں تھیں، ایک چھوٹی جو ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی اور ایک بڑی جس کا نکاح ہو چکا تھا، مگر رخصتی 2 سال بعد ہونی تھی، کیونکہ لڑکے والے اپنا نیا گھر بنوا رہے تھے اور فی الحال وہ اپنی بہو کو اپنے والدین کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو ابھی اسکول میں پڑھتا تھا اور ہر وقت میری ماں کے پاس ہی رہتا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں صرف ایک ہی خواب تھا کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو اور اس کی بیٹیوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ اس لیے میں نے بچپن سے ہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام شروع کر دیا، اور جب عمر زیادہ ہوئی تو دو نوکریاں کرنے لگا۔ صبح سویرے نکلتا اور رات گئے واپس آتا، اور اسی معمول نے میری زندگی کو بس ایک مشین کی طرح چلا دیا تھا۔ میرے دوست اکثر مجھ سے کہتے کہ تم اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے قربان کر رہے ہو، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نہ کروں تو میرے گھر کا کون کرے گا۔ میرے دوستوں کا کہنا تھا کہ کماؤ پوت کی شادیاں ہمیشہ دیر سے ہوتی ہیں، اور ماں بہنوں کی ذمہ داریوں میں الجھ کر وہ بیٹے کبھی اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں لے پاتے۔ اور سچ کہوں تو مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ میری عمر تیزی سے گزر رہی تھی، اور میری ماں ہر بار میری شادی کی بات پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہی تھی۔ کبھی کہتی کہ چھوٹی بہن کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو دیکھیں گے، کبھی کہتی کہ ابھی بڑی بیٹی نکاح ہوا ہے، اگر تمہاری شادی کر دی تو لوگ کہیں گے کہ بیٹا عزیز ہے، بیٹیوں کی فکر نہیں۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری ماں کو ڈر تھا کہ شادی ہو گئی تو شاید میں بدل جاؤں گا، شاید بیوی کے ہو کر رہ جاؤں گا، شاید ان کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب ایک رشتہ آیا، اور وہ بھی ہمارے اپنے خاندان سے۔ میری ماں نے خود ہی ہاں کر دی، کیونکہ شاید اب وہ اور انکار کی گنجائش نہیں رکھتی تھیں۔ رشتہ میرے چاچو کی بیٹی مریم کا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس کا رنگ بہت گورا تھا اور آنکھوں میں ایک خاص کشش تھی۔ ہمارے چاچو کا شمار علاقے کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کے پاس زمینیں بھی تھیں، دکانیں بھی تھیں، اور بینک بیلنس بھی بے حساب تھے۔ مریم ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور وہ اسے کسی ایسے لڑکے کے ساتھ ہی بیانا چاہتے تھے جو نیک ہو، سیدھا سادہ ہو اور خاندان کا ہو، اور شاید انہیں مجھ میں وہ سب کچھ نظر آیا، اس لیے انہوں نے نہ صرف ہاں کی بلکہ کہا کہ ہم ایسا جہیز دیں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، ہماری بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں پہلی بار سکون دیکھا، اور میں خود بھی اندر سے مطمئن ہو گیا، کیونکہ مریم مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ اگرچہ میں نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس دل میں
تو پسند کر لیتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ مریم کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ یوں یہ رشتہ طے پایا، اور کچھ مہینوں کے اندر ہی ہماری شادی ہو گئی۔ نکاح مسجد میں ہوا اور ولیمہ ایک بڑے شادی ہال میں دیا گیا، جہاں سینکڑوں مہمانوں نے شرکت کی۔ میرے سادہ سے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش تھی کہ میری شادی پر سب خوش ہوں، اور واقعی سب خوش تھے۔ مریم بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے شروع دن سے ہی اس سے محبت اور عزت کا رشتہ قائم رکھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بیوی وہ رشتہ ہے جو صرف جسمانی نہیں روحانی بھی ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر میرے لیے آئی تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ میرے حوالے کیا تھا، اور میرا فرض تھا کہ میں اس کی عزت کروں۔ میں نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جو تنخواہ آتی وہ پہلے اپنی ماں کے ہاتھ میں دیتا، اور پھر جو بچتا وہ مریم کے ہاتھ میں رکھتا، تاکہ اسے لگے کہ یہ اس کا بھی گھر ہے اور وہ میرے فیصلوں میں شریک ہے۔ مریم بھی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کی، بلکہ خود ہی ماں کی خدمت میں لگی رہتی، چھوٹی بہن کے نوٹس تیار کرواتی اور کبھی کبھی میری ماں کے پاؤں دباتی۔ میں یہ سب دیکھتا اور میرے دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی جاتی۔ یوں ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہوا، اور ہر دن شکر سے گزرتا رہا۔ میرے چاچو بہت مالدار آدمی تھے، اور ان کی دولت کی چمک ان کے لہجے سے جھلکتی تھی۔ ان کا چلنا پھرنا، بات کرنا، کپڑے پہننا، سب کچھ ان کے غرور کی گواہی دیتا تھا۔ وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے، اور انہوں نے کبھی زندگی میں ہمیں اہمیت نہیں دی۔ ہم ان کے لیے ایک عام سے رشتہ دار تھے، جن سے بات کرنا یا تعلق رکھنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ لیکن پھر اچانک ایسا وقت آیا کہ وہی چاچو مجھے اپنے گھر کے قریب کرنے لگے، اور ایک دن جب میں نے آفس میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کتنے پیسے کما لیتے ہو۔ میں نے بڑے سادہ انداز میں بتایا کہ 2 نوکریاں کرتا ہوں اور وہ مشمل گھر کا چرچا خرچہ چلتا ہے۔ تو وہ مسکرائے اور کہا کہ بیٹا، اس سے زیادہ تو میں تمہیں یوں ہی دے سکتا ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اور اس کی زندگی کے بعد میری ساری دولت کا وارث تم ہی ہوگے۔ تم ہی میرے داماد ہو، تم ہی میرے قابل اعتماد ساتھی ہو، اسی لیے یہ کاروبار اب تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اسے سنبھالو اور آگے لے کر چلو۔ ان کا انداز نرم تھا لیکن بات بڑی تھی۔ میں سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو ہمیں کبھی عزت سے نہیں دیکھتا تھا آج اپنا سب کچھ میرے حوالے کرنے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے یہ بات جب ماں کو بتائی تو مجھے لگا وہ خوش ہو جائے گی، لیکن میری ماں نے بجائے خوشی کے فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہو رہا، یہ تجھ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ باپ بیٹی دونوں ملے ہوئے ہیں۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی دیکھی اور پوچھا کہ اماں کیسا قبضہ؟ وہ چاچا ہیں، میرا ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی جائیداد پہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ میں ہی ہوں، اور میں کون سا ان کی زمینیں بیچ کر کھاؤں گا؟ پیسے ہڑپ کر لوں گا، محنت سے کام کروں گا اور ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گا۔ لیکن ماں کی باتیں میرے دل میں کہیں پیوست ہو گئیں۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور میں نے چاچو کا کاروبار سنبھال لیا۔ ان کے ملازم بھی میرے ماتحت آ گئے اور اب میں ایک آفس میں بیٹھنے لگا۔ میری زندگی کا انداز بدل گیا۔ صبح وقت پہ آفس جاتا، شام کو لوٹتا، مریم میرے لیے چائے بناتی اور میں اس کی تھکن اتارتا۔ یوں ایک نئی زندگی کی شروعات ہو گئی، لیکن ہر تبدیلی اپنے ساتھ کچھ نیا لاتی ہے اور کچھ پرانا کھو دیتی ہے۔ میری ماں کو اب ہر بات میں شک ہونے لگا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ سارا وقت مریم کے باپ کے ساتھ گزارتے ہو، اس کے کاموں میں الجھے رہتے ہو، اس کی بیٹی کے نخرے اٹھاتے ہو، اور ہمیں تو جیسے بھول ہی گئے ہو۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ چاچو نے کہا کہ میں تمہارے گھر کے اوپر والا پورشن بنوا کر دیتا ہوں تاکہ مریم وہاں رہے۔ میں نے کہا کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے، سب ٹھیک تو چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہمیشہ اکیلی رہی ہے،
اس کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ اسے ہجوم سے الجھن ہوتی ہے، اسے الگ جگہ کی عادت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جہاں رہے سکون سے رہے، خوشی سے رہے۔ اور اب تو ہمارے گھر بھی لڑائیاں ہونے لگی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ الگ رہو۔ اگرچہ یہ بات بظاہر ٹھیک لگتی تھی، لیکن اصل میں یہ ہمیں بانٹنے کی بات، ہماری جڑیں کاٹنے کی کوشش تھی۔ مگر میں کچھ نہیں کہہ سکا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر انہوں نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے تو ان کی بھی بات ماننی چاہیے۔ اور پھر ان دنوں یہ بات چل رہی تھی کہ ہمیں خبر ملی کہ مریم ماں بننے والی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہے، انہیں آرام اور الگ ماحول چاہیے۔ تو بات وہیں ختم ہو گئی۔ پورشن کا کام شروع ہو گیا، اور پہلے ہی 4 دیواری تھی، بس اندرونی کام رہتا تھا جو پیسے کی بدولت جلد مکمل ہو گیا، اور مریم اوپر شفٹ ہو گئی۔ اب میری زندگی تقسیم ہو چکی تھی، ایک طرف ماں اور بہنیں تھیں جو نیچے رہتی تھیں، اور دوسری طرف مریم تھی جو اوپر رہتی تھی۔ میں جب شام کو گھر آتا تو پہلے ماں کو سلام کرتا اور پھر اوپر چلا جاتا تاکہ مریم سے مل سکوں اور اس کی طبیعت پوچھ سکوں، لیکن میری ماں کو یہ بات چبھنے لگی کہ میرا بیٹا اب ہم سے بات کیے بغیر ہی اوپر چلا جاتا ہے، اسے ہماری فکر ہی نہیں رہتی، اسے صرف اپنی بیوی کی فکر رہتی ہے۔ وہ کہتی کہ یہ تو پرایا ہو گیا ہے، یہ تو اب اپنا نہیں رہا، اور گھر میں ایک عجیب سی کشیدگی پیدا ہو گئی، ایک خاموش جنگ سی چھڑ گئی جس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، لیکن دلوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں، اور یہ سب کچھ میرے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا، کیونکہ میں دونوں طرف وفادار رہنا چاہتا تھا، لیکن دونوں طرف سے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کس کا قصور ہے، کیونکہ سب ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک لگتے تھے۔ رشتہ دار بھی تو جلتی میں تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں نہ، وہ ابھی آ کر میری ماں کو کہتے کہ تمہیں ہی عبیر بہو لانے کا شوق تھا، دیکھو لی آئی گئی نا تمہارا بیٹا، پورا پورشن ہی الگ کر لیا، الگ ہی ہو گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میری ماں تو پہلے ہی صفائیاں دیتی کہ نہیں الگ نہیں ہے، بس جگہ کم تھی۔ انہوں نے کہا اگر کہاں جگہ کم تھی تو اتنا بڑا تو گھر تھا، تم لوگوں کو ایک ہی کمرے میں رہنا ہو تو ایک بندے نے کون سا، اس کے 4 بچے ہیں جو اس کو جگہ کم لگ رہی تھی۔ میں گھر آتا تو ماں شکایت کرتی کہ تیری بیوی تو نیچے ہی نہیں آتی، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ جب میں مریم سے کہتا کہ تم نیچے جایا کرو، تھوڑی دیر بیٹھا کرو، تو وہ کہتی کہ مجھے ڈاکٹر نے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے، میں نیچے جاؤں گی پھر اوپر آؤں گی، بچے کو نہ کچھ ہو جائے۔ ایک دن گھر میں بہت بڑی لڑائی ہو گئی، میں حسب معمول اپنے کام پر تھا جب مجھے بہنوں کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ نیچے بہت ہنگامہ ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگیں کہ اماں اور بھابھی کی آپس میں زبردست جھڑپ ہو گئی ہے، اور بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو گالیوں سے نوازا ہے، نہ اماں پیچھے ہٹی ہیں اور نہ بھابھی چپ رہی ہیں، دونوں نے دل کی بھڑاس نکالی ہے، اور اب بھابھی غصے میں اوپر چلی گئی ہے اور اماں صحن میں چپ چاپ بیٹھی ہیں، اور ان کی حالت دیکھنے والی ہے۔ بہنیں بھی اماں کی ہی حمایت تھیں، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے پوچھوں اور کس کا یقین کروں۔ میں اندر سے بہت پریشان ہو گیا کہ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے کا سکون کیوں برباد ہو گیا اور کیسے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں نے دل سنبھالا اور سب سے پہلے نیچے گیا تاکہ اماں سے بات کر سکوں۔ ان کے پاس پہنچا تو وہ جیسے میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے اور کہا ماں کیا ہوا، اتنا غصہ کیوں ہے؟ تو وہ زاروں کی طرح رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ تیرا باپ چلا گیا تھا تو یہ گھر بس میں نے سنبھالا ہے، تیری تربیت کی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کیا ہے، روٹیاں بنائی ہیں، جھاڑو دی ہے، اپنے ہاتھوں کے چھالے چھپائے ہیں صرف اس لیے کہ میرے بچے خوش رہیں، اور آج تیری بیوی میرے سامنے زبان درازی کرتی ہے اور تو خاموشی سے دیکھتا ہے تو کچھ نہیں بولتا۔ میں نے ان کی بات سنی اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس کیا، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ
پیچھا چھुड़ा ले उससे तो मेरे पैर तले से ज़मीन निकल गई। मैंने हैरत से पूछा, माँ क्या कह रही हैं आप, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो उन्होंने आंखों में आंसू लिए बड़ी संजीदगी से कहा कि हाँ, पीछा छुड़ा ले, उसको तलाक दे दे, उसे इस घर से निकाल दे, वरना ये हमें बर्बाद कर देगी। ये बड़ी चालाक है, ये तेरे चाचू की बेटी है, वो खुद भी कारोबारी आदमी है, उसने तेरा ज़हन भी बदल दिया है और अब अपनी बेटी को तेरे हाथों में देकर हमारी जड़ें काट रहा है। मैंने माँ की आंखों में वो नफरत देखी जो किसी कड़वी हकीकत से जन्म लेती है। मैंने नरमी से कहा, अम्मा ऐसा ना कहीं, वो मेरी बीवी ही है, मेरी औलाद की माँ बनने वाली है और मैं उसे तलाक दे नहीं सकता, ना सिर्फ इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ बल्कि इसलिए कि हमारे निकाह में 70 लाख रुपए का हक महर लिखवाया गया है और अगर मैं उसे तलाक देता हूँ तो हमें वो रकम अदा करनी पड़ेगी, जो हमारे बस की बात नहीं। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गईं। फिर उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक आई और बोली कि तलाक नहीं दे सकता तो एक और तरीका भी है, उसको दुनिया से ही ख़त्म कर दे, उसका वजूद ही मिटा दे, उसकी ज़िंदगी छीन ले ताकि वो हमें बर्बाद ना कर सके। मेरी माँ मेरे सामने बैठी हुई थी और मुझे से अपनी बहू को कत्ल करने की बात कर रही थी। मेरी रूह तड़प गई। मैंने कहा, अल्लाह का वास्ता है, खुदा का खौफ करो, ऐसी बात ना करें, वो एक ज़िंदगी है, एक इंसान है, एक माँ बनने जा रही है और वो मेरी बीवी है। मैंने यही कहा कि वो कभी गलत नहीं, लेकिन आप जो कह रही हैं वो तो इंसानियत भी गुजर रही होती है। अम्मा ने फिर भी अपनी बात दोहराई और कहा कि ये सब हमें ख़त्म कर देगा, ये हमें एक दूसरे से जुदा कर देगी, तो देख नहीं रहा कि तुझे हमसे छीन चुकी है। मैंने कहा, अम्मा का कहना छीनना तो इस घर में हो, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि माँ तो हैं, तेरा दिल नहीं चाहे कि तू हम वक्त नहीं चलाते, पहले हम सुनता था और सिर्फ समझता था। मैं खामोश हो गई और मैंने उनको किसी न किस तरह तसल्ली दे दी, हालांकि अंदर से खुद हिल चुका था। समझ नहीं पा रहा था कि अम्मा इतनी सख्त बातें कैसे कर सकती है, लेकिन मुझे मालूम था कि वो सब जज्बात में कह रही हैं और वो अपनी औलाद से बढ़कर किसी को नहीं चाहती, लेकिन वो खुद को इतना महसूस कर रही हैं, इसीलिए ऐसी बातें कह रही हैं। फिर मैं ऊपर गया और मरियम से भी बात की तो वो भी रो रही थी। उसने कहा कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अकेली रह गई हूँ, नीचे जाती हूँ तो सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं इस घर की ना हूँ। तेरी बहनें मुझे ताने देती हैं, तेरी माँ मुझे सुनाती है और तेरे लिए तो कुछ कह भी नहीं सकती, बस गुस्सा आता है तो ज़बान से कुछ गलत निकाला जाता है। मैंने उसे भी समझाया कि वो अपने रवैये पर काबू रखें। मेरी माँ बड़ी है, मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं उनका, मेरे लिए वही सब कुछ है। तुम हो, अगर तुम दोनों मुझसे मोहब्बत करती हो तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। उसने मेरी बात सुनी और मुझे अजीब गरीब नज़रों से देखा, फिर खामोश हो गया। 2-4 दिन मैं उसकी बात के बारे में सोचता रहा। मेरी बीवी ने तो नहीं कहा कि अपनी माँ को रास्ते से हटाओ, लेकिन मेरी माँ फ़ौरन ये बात करने के लिए तैयार हो गई। मैं सोचने लगा कि ये सब कुछ अम्मा का ही तो किया धरा है। पहले जहेज़ की लालच में वो मालदार ख़ानदान से बहू ले आई और अब कहती हैं कि इसको रास्ते से हटाओ। शादी कोई बच्चों का खेल तो नहीं होता। और फिर वो मेरे लिए बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैंने सोचा कि अगर अम्मा ने दोबारा ऐसी बात की तो मैं उनको सख्ती से कहूँगा कि ऐसा ना कहा करें। आखिर को मरियम मेरी बीवी है, क्योंकि मरियम मेरे साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी और उसके कहने पर ही चाचू ने मुझे पूरी कंपनी का मालिक बनाया था। कहा कि मैं दो नौकरियां करता हूँ और जलील होता था। मेरी किस्मत बदल गई थी, हर टाइम मेरी जेब में पैसे ही पैसे होते थे, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होती थी। हजारों लोग मेरे सामने सर झुकाए खड़े रहते थे। मेरी जिंदगी तो मरियम के आने के बाद ही बदली थी। मरियम भी थी गुस्से वाली, लेकिन वो अपने गुस्से का इजहार नहीं करती थी।
चुप रहती थी। मरियम की बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे घर में झगड़ा होता हुआ मेरी बहनें भी मेरी माँ के साथ मिल जाती हों, वो बेचारी तो अकेली रह जाती होगी और ऊपर से माँ बनने वाली थी। मैंने सोच लिया कि अब मैं अपनी बीवी का हिसाब दूंगा, आखिर को ज़िंदगी मुझे उसके साथ गुजारनी है। उसके बाद घर की हो हवा मजीद मरियम के हक में बहने लगी और कुछ ऐसा लगने लगा जैसे हर चीज़ अब उसकी मर्जी से हो रही है। और शायद इसीलिए मेरे दिल में भी कभी उलझन सी होने लगी थी, लेकिन मैं चुप रहता था क्योंकि मरियम अब एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली थी। उसके 7वें महीने का आगाज तो हुआ था। चाचू एक दिन मेरे ऑफिस आ गए और कहने लगे कि बेटा, अब मरियम को किसी सहारे की जरूरत है। तुम खुद सारा दिन काम पे होते हो और माँ भी अपनी मसरूफियात में होती है, तो बेहतर यही है कि उसके लिए कोई नौकरानी रख दी जाए ताकि उसे कोई मुश्किल दरपेश ना आए। मैं उनकी बात को ज्यादा टाल दिया क्योंकि वो पहले ही हर मामले में मेरे फैसलों को मशवरे की शक्ल में चैलेंज करते थे और इस बार उनकी बात में वाकई वजन भी था। 100 में मैंने एक मोतबर औरत को जो पहले किसी के घर काम कर चुकी थी नौकरी पर रख लिया और उसे हिदायत दी कि वो सिर्फ मरियम का ख्याल रखे और किसी और मामले में दाखिल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। नौकरानी के आने के बाद घर में कुछ माहौल बदलने लगा था। मरियम अब किधरे आराम में आ गई थी और उसके चेहरे पर भी एक तसल्ली नजर आती थी, लेकिन ये सुकून मेरी माँ को गवारा गुजरने का लगा था। एक दिन वो कहने लगी कि अगर तुम्हारी बीवी के लिए नौकरानी आ सकती है तो हाँ, तुम्हारी बहनों के लिए क्यों नहीं आ सकती? क्या वो इंसान नहीं है? वो थकी नहीं? क्या वो सारे दिन घर के काम नहीं करती? मैंने नरमी से कहा कि अम्मा, बहनें हामिला नहीं हैं और फिर वो है जो जवान हैं और घर के काम संभाल सकती हैं, लेकिन मरियम अकेली है और उसे डॉक्टर ने बिल्कुल आराम करने का मशवरा दिया है। बस मेरी बहुत यही बात मेरी है कि माँ को चुभने लगी और उन्होंने इस पर सख्त रद्द अमल दिया और कहा कि अब तुम्हें अपनी बहनों से ज्यादा अपनी बीवी का ख्याल है, तुम तो जैसे उसके गुलाम हो गए हो। मैंने गुस्से में आकर कहा, अम्मा, अगर आप बहू बन के आए तो आप कभी दिल करता होगा कि आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएं? आपको भी सुकून चाहिए होता होगा। अब आपको ऐसा लगता होगा कि सब आपको समझें, तो ये बेचारी भी इंसान है, इसे भी जीने दें, इसे भी थोड़ा सा सुकून मिलने दें। मेरी ये बात अम्मा के लिए शायद किसी ताने से कम ना थी, क्योंकि वो इसी लम्हे खामोश हो गई और रात को जब मैं वापस आया तो माँ ने मुझसे बात नहीं की। मैंने उनके कमरे में गया तो वो बिस्तर पर लेटी थीं और आंखें बंद थीं। मैंने सलाम किया तो जवाब दिया, लेकिन सर्द मेहरी से मैं बैठ गया और मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन वो कहने लगी कि अब माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने फैसले खुद कर चुके हो और अब तुम्हें हमारी ज़रूरत भी नहीं रही। तुम बस उसके होके रह गए हो और तुम्हें लगता है कि माँ होना कोई अहमियत नहीं रखता। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास उनके सवालों का जवाब नहीं था और मैं खुद भी कंफ्यूज था। मैंने गलत किया या सही किया, जो भी किया अपने हालात के मुताबिक किया। ना दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो बेइरादा होकर भी जख्म दे जाती हैं। ऑफिस में मेरा एक दोस्त था जिससे मैं कभी कभार उधार की बातें दिल में कर लेता था। इस दिन मैं बहुत परेशान था तो वो करीब आया हुआ और कहने लगा कि तुम आजकल कुछ बदला सा बदला लग रहे हो, चुप हो, तुम्हारी आंखों में परेशानी नजर आती है। मैंने कहा कि घर के हालात ऐसे हैं कि समझ नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ, ठीक है उनमें कौन गलत है? तो वो बोला कि यार, मैं भी तुम्हें एक बात सुनाता हूँ, शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए, कम अज कम तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर सकोगे। कहना शुरू किया, हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, सास थी, उसका बेटा बाहर कमाता था और उसकी बीवी हामिला थी, लेकिन उस सास ने इस बेचारे के साथ ऐसा जुल्म किया कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उसे मारती, सताती, उस पर इल्ज़ाम लगाती और आखिरकार उसका नतीजा निकला कि वो बेचारी माँ बनने वाली है, उस दुनिया से चली गई, उसका बच्चा भी नहीं रहा और बेटा वापस आया तो उसके
ہاتھ میں کفن تھا، اور اس کی دوست کی باتیں سن کر میرے دل میں عجیب سی گھٹن ہونے لگی، اور میں نے کہا کہ یار ایسی باتیں نہ سناؤ، میں خود پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ یار آج کل جو کچھ ساسیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ نہیں ہوتا، انہیں لگتا ہے کہ ان کے بیٹے ساتھ آنے والی عورت ان کی دشمن ہے، جبکہ وہ تو سب کچھ چھوڑ آتی ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب سب چھوڑ آتی ہے۔ ایک دن کبھی خوش ہونے لگا، باتیں ابھی میرے ذہن میں گونج رہی تھیں کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر دیکھا تو نوکرانی کی کال تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا تو وہ رو رہی تھی اور لرزتی آواز میں بس اتنا بولی کہ جہاں کسی کی وفات ہو گئی ہے آپ فوراً گھر پہنچیں۔ میرے تو ہوش اڑ گئے، میں نے فون بند کیا اور دیوانوں کی طرح آفس سے بھاگا۔ جب گھر پہنچا تو اندر داخل ہوتے ہی سامنے سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک میت تھی، اور اس کے ارد گرد بہنیں زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ میں نے نظریں اٹھائی، دوڑا تو ہر طرف مریم کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک خوفناک خیال آیا، کیونکہ مجھے ماں کی وہ بات یاد آ گئی جب انہوں نے کہا تھا کہ مریم کو دنیا سے ختم کر دو۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا، میرا دل دھڑکنا بند ہونے لگا تھا۔ میں سمجھا شاید ماں نے وہی کر دیا جو دل کے دل میں تھا، اور میری طرف قریب میت کے آ گیا، اور جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا میرا دل جیسے رک گیا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری ماں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ وہ میت میری ماں کی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، میری چیخیں نکل گئیں، میں زمین پہ بیٹھ کر ماں کے پاؤں سے لپٹ گیا اور روتا رہا۔ روتے روتے مجھے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو سب مجھے تسلی دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا اماں کے، تو بہنیں کہنے لگیں کہ ہمیں خود بھی کچھ نہیں پتا۔ اماں اچانک اوپر والی منزل سے نیچے لاؤنج میں آئیں اور زوردار آواز کے ساتھ گریں۔ ہم بھاگ آئے اور وہ بے ہوش تھیں، اور بھابھی اس وقت اوپر نہیں تھیں۔ نوکرانی اوپر گئی ہوئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور پھر ہم نے آپ کو فون کیا۔ شاید ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تھا، شاید یہ سب نصیب میں لکھا تھا کہ جس عورت نے ہمیں جنم دیا اس نے آخری بار ہم نے پریشان کر کے دیکھا، اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا کہ اماں سے آخری بات بھی جھگڑے کی تھی، کوئی اچھی بات بھی نہیں تھی، اور یہی خلش ہمیشہ کے لیے میرے دل میں رہ گئی۔ میں نے اماں کو خود غسل دیا، خود کفن پہنایا اور خود قبر میں اتارا، اور دل ہی دل میں معافی مانگتا رہا اور خدا سے دعا کرتا رہا کہ وہ میری ماں کو بخش دے۔ شام تک قبر ملی تو فون آیا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مریم کو اچانک شدید درد ہوا اور چاچو اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ اچھا، وہاں جا کر میں نے اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں لیا، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں لیے میری انگلیاں پکڑنے لگا، اور میرا دل سے اماں کی جدائی کا بوجھ نہیں گیا تھا۔ پھر کچھ لمحوں کے لیے ہلکا ہو گیا۔ مریم بھی وہیں تھیں، اس کے چہرے پر درد تھا لیکن آنکھوں میں سکون بھی تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں اچانک درد کیسے شروع ہو گیا، تو وہ بولی کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا، ابھی تو مہینہ باقی تھا، لیکن اچانک پیٹ میں درد اٹھا اور سب کچھ وقت سے پہلے ہو گیا، لیکن شکر ہے کہ بچہ صحت مند ہے اور مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل میں ہی دل شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا صحیح سلامت ہے۔ مریم 3-4 دن کے بعد ہسپتال سے گھر واپس آ گئی۔ اس کا آپریشن ہوا تھا، اس لیے اور اوپر سپڑیاں چڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور میں نے خود فیصلہ کیا کہ وہ نیچے والے کمرے میں ہی رہیں تاکہ اسے کسی جسمانی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ میری بہنیں نے بھی ابھی اسی موقع پر بڑا اچھا ساتھ دیا اور دل سے مریم کا خیال رکھا، ہر وقت اس کے آس پاس رہتی، اس سے دعائیں دیتی، کھانا پکاتی، اس کو سنبھالتی اور ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہیں۔ میری ماں کی وفات کے بعد گھر میں ایک خاموشی چھا گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ معمول بن گیا۔ آ رہا تھا، بڑی بہن کی رخصتی کا وقت آ گیا اور سب نے مل کر اس کی شادی کو سادگی سے مکمل کیا۔ وہ اپنے سسرال چلی گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد چھوٹی بہن کی منگنی بھی وہیں کر دی گئی جہاں بڑی بہن کی شادیاں ہوئی تھیں۔
اور 6 ماہ بعد اس کی بھی رخصتی ہو گئی۔ یوں میرے گھر سے دونوں بہنیں رخصت ہو گئیں اور گھر کا ماحول مزید تبدیل ہو گیا۔ چھوٹا بھائی تعلیم کے سلسلے میں آگے بڑھنا چاہتا تھا اور چونکہ میری مالی حالت اب کافی بہتر ہو چکی تھی تو میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے باہر ایک ملک بھجوا دیا تاکہ وہ وہاں جا کر پڑھائی کرے اور اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرے۔ یوں گھر میں اب صرف میں، مریم اور ہمارا بیٹا باقی رہ گئے تھے اور 1-2 نوکر جو گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں معمول سے ذرا جلدی آفس سے گھر آ گیا اور جیسے ہی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سننے میں آیا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا تو اندر مریم اور چاچو کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں آ گیا ہوں۔ چاچو کہہ رہے تھے کہ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ پورے گھر پہ تمہارا راج ہے، نہ ساس رہی، نہ نندیں، نہ دیور، اب صرف تم ہو، تمہارا شوہر ہے اور نوکر بھی تمہارے حکم پر ہیں، اب تو بس تمہیں مزے ہی مزے ہیں۔ تو مریم ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، اللہ کا شکر ہے، اگر میں آپ کی بات نہ مانتی تو کبھی ان سب سے جان نہ چھڑا پاتی اور مجھے اب سکون ملا ہے۔ میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا، میرے قدم وہیں جم گئے اور جیسے زمین میں مجھے کھا گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا؟ کیا مریم نے واقعی اماں سے جان چھڑانے کے لیے یہ سب کیا تھا یا صرف اتفاق تھا؟ میں اندر گیا اور سلام کیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے کچھ علم ہی نہ ہو۔ میں نے مریم کے چہرے کو غور سے دیکھا لیکن اس کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس گفتگو کا ذکر دوبارہ چھیڑا، لیکن میرے دل میں ایک شک کا کانٹا پیوست ہو چکا تھا جو ہر لمحہ مجھے چبھتا رہتا تھا اور میری روح کو تکلیف دیتا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں سوال اٹھتا تھا کہ کہیں وہ سچ تو نہیں جو میری ماں نے کہا تھا؟ کیا واقعی مریم نے ہی میری ماں کو دھتکایا تھا؟ کیا وہ اوپر سے نیچے لاؤنج میں گرنے کا واقعہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ سوچا سمجھا عمل تھا؟ پھر میں خود سمجھا تھا کہ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ مریم کو جلدی درد شروع ہو گیا تھا اور اس لیے وہ اچانک گھر سے گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت موجود ہی نہ ہو، لیکن میرے دل میں ایک گوشہ ماننے کو تیار نہیں تھا اور میں ہر رات سوتے ہوئے یہ سوچتا تھا کہ کیا یہ سب محض اتفاق یا قسمت کا کوئی فیصلہ ہے، کوئی مگر سازش۔ لیکن حقیقت یہ کہ آج تک کسی کے نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ہوں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مریم میرے ساتھ ہے، مخلص ہے، وہ میرا خیال رکھتی ہے، میرے بیٹے کا بھروسہ بھرپور دھیان رکھتی ہے، ہر خوشی میں میرے ساتھ ہوتی ہے، ہر دکھ میں میرے قریب ہوتی ہے، مجھے عزت دیتی ہے، میری بات سنتی ہے اور مجھ سے وہ سب کچھ کہہ دیتی ہے جو ایک اچھا شریک حیات دے سکتا ہے۔ لیکن میرے دل کے ایک کونے میں میری ماں کی وہ آخری باتیں، بے سکون موت، وہ سوال جو میں نے کبھی کسی سے نہ پوچھا، وہ سب آج بھی زندہ ہیں۔ اور آپ لوگ یہ جو کہانی سن رہے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری ماں کی موت کے پیچھے کیا حقیقت تھی؟ کیا واقعی وہ ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے میری بیوی کا کوئی کردار تھا؟ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں کل نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔